ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ آل عمران میں بھی بہت ساری مہم آیات ہیں جنہوں نے امت اسلامی کے اعتقادی ڈھانچے میں اپنا اثر ڈالا ہے، خاص قسم کا اثر ڈالا ہے، اور ان کے آپس میں مختلف اعتقادات بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت اس آیت کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس آیت کی وجہ سے امت اسلامی نے اپنا جو ذہن بنایا وہ ہر ایک نے اپنی طرف سے علیحدہ ہی ایک سلسلہ بنا لیا۔ آیت جو مین اس کا ترجمہ یا ابتدائی خاکہ آپ دوستوں کے سامنے بتا دوں، خدا کریم پیچھے یہ بات لے کر یہاں ہمیں پہنچایا ہے کہ اللہ کی صفات بیان کی ہیں اور کتابیں نازل کرنے کی بات کی ہے۔ کتاب کو جناب ختمی مرتبت پر نازل کیا، اپنی تعریف میں کہا، اور ساتھ ہی پچھلی اور کتابوں کی طرف بھی اشارہ کیا اور کہا کہ یہ ہدی للناس ہے۔ اب یہاں اس میں پچھلی اپنی تعریف اور پچھلے اپنے سارے سابقہ کارکردگی کو آپ کے ذہن میں رکھتے ہوئے خدا کریم کہتے ہیں هو الذی، یہ وہی خدا ہے، وہی خدا جس کی بات پہلے ہو چکی ہے، جس نے وہ سارا کیا، اور وہ ساری بات بہت کلیئر ہے۔ جو اب تک بات ہوئی ہے خدا کریم نے ہمارے سامنے رکھی ہے، جس میں اللہ لا الہ الا سے لے کر یہ وانزل الفرقان، اور پھر ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام، وہی جو آپ کو ارحام میں بھی آپ کی تصویر سیٹ کرتا ہے اور آپ کی تشکیل دیتا ہے اور آپ کے الف بے ٹھیک کرتا ہے، وہی خدا، اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور اب اسی خدا کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب اسی نے نازل کی ہے اور آپ کو پہلے سے ہم بتا دیتے ہیں۔ خدا کریم بتا رہا ہے کہ پہلے سے بتا دے رہے ہیں کہ کیا اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، محکمات، اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات ہیں۔ بس یہ کلیئر پہلے سے ہی بتا رہا ہے کہ کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ پھر خدا کریم نے حل بھی ساتھ اسی آیت میں رکھ دیا ہے اور مسئلے کو کلیئر کر دیا ہے، یعنی آپ کے ہدایت نامے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہر چند دونوں آیات، دونوں قسم کی آیات جو کہ ان کی وضاحت بیان کریں گے،
ہیں لیکن ان سے ہدایت کے موضوع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آیت کے آخر تک بات خدا کریم نے مکمل کر دی اور یہ سارا مسئلہ ایک ہی آیت میں شامل کر دیا کہ کسی قسم کی کوئی پریشانی کی گنجائش نہیں۔ یہ بات مختصر اس آیت کے بارے میں۔ اب اس آیت کو جو اس کے محکم اور متشابہ کے جو ترجمے کیے گئے ہیں، جو اس سے سمجھا گیا ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جو تفاسیر ہیں ان کو دیکھیں، وہ کب سے تفاسیر آ رہی ہیں، تو لگتا تو یہ ہے کہ یہ خود یہی آیت ہی سب سے بڑی متشابہ آیت ہے، کہ جس آیت میں محکم اور متشابہ کی بات ہو رہی ہے، اسی کے ہی یہی سب سے بڑی متشابہ بھی ہے، اس لیے کہ محکم کے معنی میں اتنا اختلاف کوئی بندہ اس کا صحیح سے دو ٹوک کہ بھائی یہ معنی ہے، یہ سلسلہ ہے، بہت کلی قسم کی باتیں میں آپ دوستوں کے سامنے کچھ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح سمجھی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں۔ بہت ہی ایسے جس طرح کہ بھائی بات وہ بتانا بھی چاہتے ہیں لیکن اتنی واضح بھی نہیں ہے، یعنی اس بات کو اگر لے کر چلیں تو وہ بہت ساری آیات پر صادق آ جاتی ہے جن کی جو حقیقت میں ممکن ہے کہ وہ نہ ہوں، محکم نہ ہوں اور متشابہ ہوں۔ تو اس وجہ سے کہ یہ آیت ہے، اللہ نے خود کہا ہے، امت اسلامی کے ایک گروپ نے تو سرے سے کہا ہے کہ قرآن کو رکھ دیں ایک سائیڈ پہ، اس لیے کہ اس میں کیا ہے، محکم بھی ہے اور متشابہ بھی ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کہ کون سی محکم ہے اور کون سی متشابہ ہے۔ اللہ نے یہ بھی واضح تو نہیں کیا کہ فلاں فلاں آیات محکم ہے، فلاں فلاں متشابہ ہے، یہ بات بھی نہیں بتائی ہوئی۔ ہم نے ہی طے کرنا ہے، یا ہمارے سامنے ہی یہ چیز طے ہونی ہے، یا یہ ہے کہ اس طرح کا سلسلہ ہم نہیں پتہ چلانا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح اس کو بہانہ بنا کر قرآن کو اصلاً ایک ایسی چیز قرار دیا ہے کہ یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو جبکہ قرآن کی دیگر آیات بار بار کہہ رہی ہیں کہ آپ قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں، قرآن کی آیات پر غور و خوض کریں، سمجھیں، توجہ کریں، آئیں، پڑھیں، قرأت کریں، پتہ نہیں کیا کیا، اور دین کو سمجھیں، ہدایت سمجھیں۔ تو قرآن جو ہے للناس ہے، للناس ہے، ہدن للناس ہے، ہدن للناس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام سے عام بندے تک بھی قرآن کی رسائی ہونی چاہیے، اور وہ بھی کچھ نہ کچھ اس سے سمجھ سکتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا اور اس کے لیے اپنی استعداد قائم کرے گا تو اللہ اس کو نور قرآن سے منور فرمائے گا۔ یہ موجود ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس آیت کو بہانہ بنا کر سرے سے کہہ دیا ہے کہ قرآن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے اور جان چھڑائی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ آیت بہت مہم ہے۔ اس میں جو الفاظ آئے ہوئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ سمجھیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا محکمات کیا ہوتی ہیں، کون سی آیات یا کس طرح کی آیات محکمات ہیں، پھر متشابہات کیا ہیں۔ ہم اس کے لغوی معنی کی طرف جائیں گے اور لغت کی مدد سے بھی اس کے حد و حدود متعین کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر یہ بھی پتہ چلائیں گے کہ محکمات اور متشابہات بالنسبت الی ما
من کس کی نسبت؟ سب سے پہلے ہمیں یہ تو جاننا چاہیے کہ محکمات اور متشابہات یہ انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے تو محکم اور متشابہ نہیں ہے نا۔ یہ جو خدا کریم نے تو بات تو ایسے کی ہے کہ جیسے کہ وہ اس آیت کا حصہ ہے، مستحکم ہونا ان کا حصہ ہے اور متشابہ ہونا ان کی خاصیت ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا کریم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اے انسانوں آپ کے لیے، جو اس کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے، یہ چونکہ آگے انسانوں کا اس کے مقابلے میں رد عمل ذکر کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انسانوں کے لیے محکم ہے، انسانوں کے لیے متشابہ ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی ان آیات کے اندر یہ چیز خاصیت موجود ہے کہ انہوں نے محکم ہی رہنا ہے، انہوں نے متشابہ ہی رہنا ہے۔ محکم کی کتنی تعریفیں ہیں؟ بہت ساری ہیں۔ میں کم از کم کچھ محکم کی تعریفیں دوستوں کے سامنے یہاں پیش کر دیتا ہوں جو روایتی تفسیروں میں موجود ہیں، تاکہ آپ جان جائیں کہ آیا اس سے کچھ بندے کو پتہ چلا سکتا ہے بندہ کوئی۔ تو ہم اس لحاظ سے شروع کرتے ہیں تھوڑا سا، چونکہ اس میں دیر تو لگے گی، یقیناً بات بہت مہم ہے اور کچھ ممکن ہے کہ کتابوں سے میں پڑھوں گا، لیکن کتابوں کے نام میں ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ کسی کا بھی نام ہو، لیکن چونکہ یہ تفاسیر موجود ہیں تو دو دوست جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ شخص مہم نہیں ہوتا ہے، مہم یہ ہے کہ وہ جو بات انہوں نے کی ہے وہ کیا ہے۔ اگر بات مہم ہے تو بسم اللہ قابل قدر ہے، اور اگر بات نہیں ہے مہم تو بھی ہمیں شخص کو توڑنے کی یا شخص کے بارے میں منفی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس نظریے کو دیکھیں گے، شخص کو نہیں دیکھیں گے۔ تو یہاں فرماتے ہیں کہ ایک جو میرے سامنے کتابیں ہیں ان میں سے میں آپ دوستوں کو اس کی محکم کے حوالے سے کہ محکمات کیا ہیں، وہ آیات جو قرآن میں ہیں، وہ محکمات جو قرآن میں ہیں ان کو کیسے پہچانا جائے، کیا تعریف ہے ان کی۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم ان آیات کے الفاظ سے ظاہر بظاہر سمجھ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کی بعض آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم ان آیات کے الفاظ سے، خود الفاظ دیکھیں تو ان کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ انہیں سمجھنے کے لیے آیات کی عبارت ہی کافی ہوتی ہے۔ خود عبارت کو دیکھیں، مطلب سمجھ آ گیا، مزید کسی قرینے اور دلیل کا سہارا لینا نہیں پڑتا۔ ان کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آتی اور نہ ہی اشتباہ کی گنجائش رہتی ہے، جبکہ متشابہات وہ ہیں، یہ محکمات کی تعریف تھی، جبکہ متشابہات وہ ہیں جن کے معنی الفاظ اور جملوں کے ظاہری ڈھانچے سے معلوم نہیں ہوتے اور ان میں اشتباہ کی گنجائش رہتی ہے۔ یہ محکم اور متشابہ کی تعریف ہوگی۔ محکم وہ جو صرف آیت کو دیکھا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہے، کسی اور مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور قرینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن متشابہ وہ ہے جن کے معانی الفاظ اور جملوں کے ظاہری ڈھانچے سے معلوم نہیں ہوتے، جن کے معانی الفاظ اور جملوں کے ظاہری ڈھانچے سے معلوم نہیں ہوتے، ان میں اشتباہ کی گنجائش رہتی ہے۔ اب اس سے یہ جو تعریف مثلا کی گئی ہے، اس سے کتنا آپ کو سمجھ آیا ہے کہ محکم کیا ہوتا ہے اور متشابہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، کہ آیت مثلا آپ نے محکم آیت پتہ چلانی ہے تو یہ تو ایک بندہ ہے، اس کو یعنی ہر قسم کے علماء ہیں، ایک عالم کو
ایک اس آیت میں بہت ساری چیز بالکل ایسے کلیئر ہو گئی ہے اور دوسرے حالت کو کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ ہر آیت میں دو رائے موجود ہیں، دو نہیں ہے، مطلب ہے کتنی رائے موجود ہیں اس کے معنی میں۔ تو پھر کیسے ہم اس کو یہ کہہ سکیں کہ یہ کہ جو سمجھ آ جائے، کون سی سمجھ کے آپ بات کر رہے ہیں؟ تو تھوڑا سا یہ مشکل ہے کہ ہم اس طرح کہیں کہ بس محکم وہ ہے جو ظاہر الفاظ سے سمجھ آ جائے۔ تو یہ بات تھوڑی سی دوستوں کے لیے نا، یہ بات جو بھی کر رہا ہوں یہ ہوگی تھوڑی سی ذہن پر بوجھ ہوگی، خصوصاً جو دوست ذہنی طور پر وہ ہوتے ہیں، ذہن ان کا تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، ان کے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ تو جو اپنے ذہن کو باریک رکھتے ہیں اور اس میں بھرائی کام کرتے ہیں اس کی، تو وہ آسانی سے ان مسائل سمجھیں گے بھی اور ان کے لیے لطف بھی ہوگا۔ تو دوسری میں ایک اور کتاب سے آپ دوستوں کے لیے آیات محکمات سے کیا مراد ہے، یہاں دیکھیں جی، آیات محکمات کے لیے ایک دوسرے طبقے کی تفسیر ہے، بہت معروف تفسیر ہے، اس میں لکھا آیات محکمات سے مراد قرآن کی وہ آیات ہیں جو آفاق اور انفس کی بالکل بدیہیات، خیر و شر کے مسلمات اور معروف اور منکر کے قطعیات و یقینیات پر مشتمل ہے۔ اب آئیں اور اس کو سمجھیں۔ قرآن کی وہ آیات جو آفاق اور انفس کی بالکل بدیہیات، خیر و شر کے مسلمات اور معروف اور منکر کے قطعیات و یقینیات پر مشتمل ہے، جن کو دل قبول کرتے ہیں اور جن کو قبول کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی شرط نہیں ہے کہ دل سلیم ہو۔ دل ٹھیک ہے، اگر دل ٹھیک ہے اور مان رہا ہے تو وہ آیت محکم ہے۔ دل مان رہا ہے ٹھیک ہے تو بس آیت محکم ہے، دل نہیں مان رہا ہے تو آیت محکم نہیں ہے۔ جن کے حق میں ہر عقل گواہی دیتی ہے، ہر عقل گواہی دیتی ہے، بشرطے کہ اس پر تعصب، جذبات اور غیر فطری عقلیات کے پردے پڑے ہوئے نہ ہوں۔ انہی محکمات پر ہر صحیح مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی یہ محکمات ایسے ہیں کہ ہر صحیح مذہب اسی پر مبنی ہے، ہر صحیح مذہب۔ اس وجہ سے تمام آسمانی مذاہب اور تمام انبیاء سے یہ تواتر سے نقل ہوئی ہیں، یعنی تمام انبیاء نے بھی وہی بات کی ہے۔ اب اس میں سے کتنی چیزیں ایسی نکلتی، حتیٰ مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ توحید پر بھی تمام حتیٰ آسمانی جو ہمارے وہ ہیں وہ بھی ایک طرح کی بات نہیں کرتے ہیں۔ جو آسمانی مذاہب موجود ہیں ان کی بات ایک جیسی نہیں ہے، حالانکہ دین تو ایک ہے، خدا کی طرف سے تو ایک طرح کا ہی دین ہے، ایک طرح کی بات ہے، حقیقت بھی ایک ہی ہے، لیکن ہر کوئی علیحدہ بات کرتا ہے۔ تو کس طرح ہم کیسے اس تعریف کو کیسے ہم قرآن کی آیات محکمات ڈھونڈنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ بس محکمات کی پہچان کرنا خود ایک مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ اب پچھلی میں کہا کہ صرف الفاظ کافی ہوں کسی مطلب کے سمجھنے کے لیے، وہ محکم الفاظ دیکھیں آپ کو سمجھ آ گئی ہے، یہ محکم ہے۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا دل سالم ہے، عقل سالم ہے اور آپ اس بات کو مان رہے ہیں تو وہ محکم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک تیسرے اس زاویے سے بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک تیسرے نظریہ کیا ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ محکم
محکم اور متشابہ کے متعلق چند اقوال۔ اب یہاں انہوں نے کئی لوگوں کی مختلف جنہوں نے تعریفیں کی ہیں محکم کی، تو وہ انہوں نے ساری کچھ لکھ دی ہیں 4 لکھی ہیں انہوں نے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی نمبر 1، محکم وہ ہے جس کا معنی مطلب بالکل ظاہر اور صاف ہو، نہ اس میں کوئی اجمال ہو، نہ کوئی گنجلک ہو، اور متشابہ اور متشابہ وہ ہے جس کی مراد ظاہر نہ ہو اور مطلب واضح نہ ہو، بلکہ اس کے سمجھنے کے لیے کافی غور و خوض کی ضرورت ہو۔ یعنی یہ ہے کہ اگر ہر کس و ناکس کو کوئی آیت سمجھ آ رہی ہے تو وہ ہے محکم۔ اگر کسی آیت میں غور و خوض اور توجہ اور تھوڑا سا ذہن کو باریک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ متشابہ ہے۔ دوسری تعریف جی، محکم سے مراد ناسخ اور متشابہ سے مراد منسوخ ہے۔ انہوں نے تو سرے سے مسئلے کو لے ہی کسی اور وادی میں گئے کہ محکم وہ ہیں جو ناسخ ہیں، یعنی آیات کو نسخ کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں، جو پہلے حکم آیا ہے اس کو توڑنے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو وہ ناسخ ہیں اور وہی محکم ہے۔ اور اگر کوئی پہلے آیا ہے حکم اور خدا کریم نے اس کو نسخ کر دیا ہے اور ختم کیا ہے تو وہ منسوخ ہے اور وہی متشابہ ہے۔ چلیں جی، بالکل وادی سے ہی باہر چلے گئے۔ تیسروں نے کہا ہے محکم وہ ہے جس کی تعویل کا صرف ایک ہی رخ ہو اور اس سے صرف ایک ہی مطلب نکل سکتا ہو، اور متشابہ وہ ہے جس میں 2 یا اس سے زیادہ معانی کا احتمال ہو۔ یعنی اگر کسی جگہ 2 یا 1 سے زیادہ معانی کا احتمال ہو تو وہ متشابہ، اور اگر صرف ایک احتمال ہو تو وہ محکم۔ یہ اگر تعریف لی جائے تو اس سے تو پورا قرآن جو ہے نا وہ کیا بن جائے گا؟ متشابہ بن جائے گا۔ اس لیے کہ ہر آیت میں، حتیٰ بسم اللہ میں بھی جو ہے کیا ہے؟ کتنے احتمال ہیں۔ بسم اللہ سادہ سا جو ابتدائی مضمون ہے، یا الحمدللہ رب العالمین، اس میں بھی کتنے احتمال متعدد معانی کے موجود ہو سکتے ہیں۔ اچھا، چوتھا جو انہوں نے تعریف کا وہ کیا ہے، محکم وہ ہے جس کی تعویل معین کی جا سکتی ہے، اور متشابہ وہ ہے جس کی تعویل کا تعین نہ ہو سکتا ہو۔ محکم وہ ہے جس کی تعویل یعنی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، کسی نہ کسی انداز میں اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے، وہ ہے محکم، اور جس کی تعویل پتہ نہیں چلا سکتے انسان، وہ متشابہ۔ اب یہ ادھر اس طرح ہو گیا۔ تو دوستو اب یہ وہ کچھ ہوا جو پہلے سے مذکور ہے اور یہی چل رہا ہے، یہی ہی ہے۔ تو ہم اس سارے کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، یہ ذہن میں رکھیں، یہ آپ دوستوں کے سامنے اس لیے بیان کیا کہ یہ بھی رکھیں ذہن میں، اس کو بھی ساتھ ہم نے لے کے چلنا ہے۔ ہو سکتا ہے انہی میں سے بھی کچھ فائدے کی باتیں بھی ہو سکتی ہیں نکلیں۔ جو مرکزی سوال ہے کہ وجہ تو اللہ نے یہاں ذکر کی نہیں ہے کہ اے اللہ تو قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب دے رہا ہے، اس کتاب میں یہ سلسلہ کیوں آ رہا ہے جس سے خرابی پیدا ہو؟ جو خرابی خود خدا کریم اسی آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ متشابہ کے پیچھے چلے جائیں گے، تو مسئلہ تو یہ محکم اور متشابہ کا مسئلہ ہے کیا؟ اس کو ہم اگر تھوڑا سا توجہ دیں گے تو پھر ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ محکم اور متشابہ کیا ہوتے ہیں اور قرآن میں آئے کیوں ہیں، کیوں ذکر ہوا ہے محکم کا۔ یعنی خدا کریم نے محکم ڈالنے تھے سارے، متشابہ کی ضرورت ہی نہیں تھی۔
اور پھر یہ ہے کہ اگر ہیں تو ان کا حل کیا ہے، ہیں تو حل کیا ہے۔ اچھا، اسی لیے خدا کریم نے وجہ بھی نہیں بیان کی کہ میں نے متشابہ یا محکم کیوں نہ، بلکہ کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے، یعنی جو خدا کریم نے نازل کی ہے کتاب، اب اس کی کیفیت آپ کے سامنے ہے انسانوں، یوں ہے۔ کیوں ہے؟ وجہ انسانوں کی جو لیول ہے وہ ہے۔ پہلے بھی اسی لیے کہا ہے کہ خدا کے سامنے کوئی محکم اور متشابہ نہیں ہے، اس کے لیے سب چیزیں واضح ہیں۔ تعویل اسی آیت میں خدا کریم نے کہا ہے کہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کو ساری حقیقت کا پتہ ہے، اس لیے ادھر تو کوئی محکم یا متشابہ فرق ہی نہیں ہے، ساری ہی ایک جیسی چیزیں ہیں اور حقیقت ساری سامنے ہے اللہ کے کہ کیا مراد ہے اور کیا مطلب ہے، کتنا مطلب ہے۔ مسئلہ انسانوں کا ہے، اور انسانوں میں کسی بھی کلام کا محکم اور متشابہ ہونا بالکل فطری بات ہے۔ آپ کوئی بھی تقریر سنیں، کوئی بھی لکھی ہوئی کتاب دیکھیں، کوئی بھی کتاب ہو، اس میں انسان جو مخاطب ہیں اس کتاب کے، ان میں اسی کتاب میں کچھ چیزیں محکم ہوں گی، کچھ متشابہ ہوں گی۔ یہ چیز ایک طبیعی چیز خدا کریم بیان فرما رہا ہے کہ یہ چیز طبیعی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو مخاطب ہیں وہ مختلف ذہنی شعوری سطح رکھتے ہیں۔ ایک چیز ایک انسان کے لیے واضح ہے، وہی چیز دوسرے انسان کے لیے غیر واضح ہے، کم واضح ہے۔ مثال کے طور پر ایک پڑھے لکھے انسان اور آج کے جدید دور کی ٹیکنالوجی سے کچھ نہ کچھ سمجھ رکھنے والے انسان کے سامنے آپ کوئی بات کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ میں نے SMS کیا، آپ نے اپنی عبارت میں لکھا کہ مجھے SMS کرو، جملہ بہت سادہ سا ہے، اسی ایک جملے کو کچھ لوگ جو واقف نہیں ہیں اس جدید ٹیکنالوجی اور اس کی اصطلاحات سے، وہ سمجھیں گے۔ ہاں، وہ بندہ میسج دے رہا ہے ماسی کو کہ ماسی وہ میرا رابطہ نہیں ہو رہا، اب جا رہی ہیں تو اس کو کہنا، مثال کے طور پر اس کو زید کو کہنا کہ مجھے SMS کرے، وہ ماسی کو سمجھ خود بھی نہیں ہے بات۔ ماسی نے وہی بات، سیانی ماسی تھی تو اس نے اس کو کھولنے کا کوشش نہیں کی، بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ میری سمجھ بات کچھ ہوگا، تو اس نے وہی کیا، پھر اس نے کہا کیا کہنا، کہا SMS کہنا، SMS، تو پھر وہ اسی ایک لفظ کو یاد کر کے گئی اور اس نے ادھر پہنچایا۔ خود ماسی جو کے لے کے گئی ہے اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے، لیکن اس نے کہا اس کو کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا SM SS SM، اسی طرح بھی کہے گا تو وہ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، میسج پہنچ جائے گا تو وہ SMS کرے گا۔ پس طبیعی طور پر سمجھ لیں محکم پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے، متشابہ پیدا ہونے کی وجہ کیا۔ اس چیز کو چونکہ بہت مہم ہے اور اگلے سیشنوں میں ہم ان کو اور بھی تھوڑا تفصیل سے بتائیں گے
کہ کس طرح یہ ایک نسبی مسئلہ ہے اور حقیقت ہے۔ خدا کریم نے اس کی وجہ بھی نہیں بتائی، وجہ اسی لیے نہیں بتائی کہ انسانوں یہ چیز پیش آنے والی ہے، یہ کہہ کر خدا کریم نے وہ جو خلا پیدا ہو سکتی تھی، جو لوگ کہہ سکتے تھے کہ بھائی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے، کچھ لوگ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں، تو خدا کریم نے اس کو کیا کیا، اس راہ فرار کو بند کر دیا اس آیت سے، کہ کوئی کل یہ بہانہ نہ کر سکے کہ ہمیں تو ان اصطلاحات کی یا ان باتوں کی یا قرآن میں ذکر ہوئی ہوئی کئی چیزوں کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ تو خدا کریم نے راستہ بتایا کہ آپ نے جو چیزیں آپ کو سمجھ فرض کریں آپ کے اپنے شعور کے لیول کم ہونے کی وجہ سے نہیں آئی ہیں، تو اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے، قرآن کائناتی کتاب ہے اور تا یوم قیامت ہے۔ طبیعی ہے کہ انسانوں کا جو علمی لیول ہے روز بروز کیا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ کائناتی کتاب میں جو حقائق ذکر ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس زمانے میں جس وقت کتاب نازل ہوئی اور اس کے بعد تک کتنے زمانے تک وہ سارے حقائق انسانوں کی علمی رینج میں آ چکے ہوں، کئی حقائق بعد میں آنے ہیں۔ بیان قرآن میں حقیقتیں ہو چکی ہیں، لیکن ان کا انسانوں کے سامنے آنا اور انسانوں کے لیے ان کا ثابت ہونا بہت بعد میں آیا ہے۔ قرآن بھرا ہوا ہے ان چیزوں سے۔ وہ حقائق کائنات کے خدا کریم نے قرآن میں بیان کر دیے، اس وقت لوگوں کو ککھ بھی سمجھ نہیں آئی، آنی بھی نہیں تھی، ثابت ہی نہیں تھا، علم کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے انسان پیچھے تھا۔ جیسے جیسے انہوں نے سامنے آنا ہے تو وہ جو متشابہ تھا اس زمانے میں وہ آہستہ آہستہ کس میں تبدیل ہو جانا ہے، محکم میں تبدیل ہو جانا ہے۔ محکم نہیں، اس لیے خدا کریم نے معین کیا ہی نہیں ہے کہ یہ آیات محکم ہیں، یہ آیات متشابہ، نہیں، چھوڑ دیا، کہہ دیا کہ ہیں اس میں۔ آج بہت ساری آیات ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں جو اس زمانے میں سمجھ آنے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ کتنی آیات ہیں، خصوصاً سائنس کے حوالے سے جو انسان نے ترقی کی ہے اس میں بہت ساری معلومات اب اور ہو گئی ہیں، جدید آ گئی ہیں جو اس وقت نہیں تھیں۔ تو اب قرآن کے یہ بتائے ہوئے حقائق سامنے آتے ہیں اور آدمی کو بالکل لگتا ہے کہ واقعاً یہ معجزے کی کتاب ہے، اور خدا کریم نے اس وقت وہ بات کہہ دی جو آج لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ حقیقتاً ایسے ہی ہوتی ہے جیسے قرآن میں ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے ایک اور آیت میں فرمایا ہے لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ ہر بات جو قرآن میں ہے یا ہر خبر جو ہم نے دے رہے ہیں، اس کی اس کا ایک مستقر ہے، اس کے سامنے آنے کا ایک ٹائم ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آپ لوگ بعد میں جان جائیں گے، یعنی صبر کریں۔ اسی لیے خدا کریم نے علاج بھی جو بتایا ہے وہ بھی صبر والا ہے، کہ ابھی اگر کو سمجھ نہیں بھی آئی ہے تو برداشت کریں، آپ کو یا تو اسی زمانے میں سمجھ آ جائے گی، اگر نہ بھی آئی تو آپ گزر جائیں، اگلی نسلیں آئیں گی تو خود بخود سمجھ جائیں گی۔ انشاءاللہ ہم اس بات کو تھوڑا سا اور بھی اگلے سیشن میں مزید وضاحت کریں گے اور پھر آگے چلیں گے۔ خدا کریم سے مدد کے طلبکار بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔